السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدور معتمدین و اراکین، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر رکن و سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین اسمبلی جعفر حسین میراج صاحب، میر ذوالفقار علی صاحب، اراکین بلدیہ، میں اپنی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جن حضرات نے ذی الحج کے پہلے 9 دن میں عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام کا، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا اجلاس ہے، عید میلاد کی آج تقریب رکھی گئی ہے، تو میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام نے حالیہ پارلیمانی الیکشن میں اس چلچلاتی دھوپ میں آپ نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی، قربانیاں دی، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس محنت کو قبول کیا انشاءاللہ، اور اللہ ہم تمام کی محنتوں کی وجہ سے حیدرآباد کی پارلیمانی سیٹ پر مجلس کو اللہ نے ایک تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں تمام مجلس کے ذمہ داروں کا، موہبان کا، صدر معتمدین کا، اراکین اسمبلی کا، ممتاز خان صاحب کا، احمد پاشا قادری صاحب کا، جناب معظم خان صاحب کا، ہمارے سابقہ اراکین بلدیہ کا، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا، بزرگوں کا، غیور نوجوانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اور ہم نے بڑی محنتیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بہت بڑی کامیابی سے اللہ نے ہم کو ہمکنار کیا۔ میں ساتھ ہی ساتھ مجلس کے ان تمام دلت اراکین کا، بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا، شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائب کے جو مجلس کے ذمہ داران ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی، جستجو کی، اور ان تمام کی، ہم تمام کی کاوشوں اور اجتماعی کوشش کی وجہ سے الحمدللہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے ہم کو کامیابی ملی۔ حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں اور شہر حیدرآباد کے جتنے ڈیجیٹل نیوز چینل تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجلس اتحاد المسلمین کی تمام خبروں کو بے باک طریقے سے اور بڑی سچائی کے ساتھ اس کو عوام تک پہنچایا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ساتھ ہی ساتھ بہار کے سیمانچل کی سرزمین پر کشن گنج پارلیمانی حلقے کے تمام رائے دہندگان کا، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مہاراشٹرا میں اورنگ آباد میں جو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب سید امتیاز جلیل صاحب کے حق میں جنہوں نے ووٹ کا استعمال کیا، میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اورنگ آباد میں اور کشن گنج میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی نہیں ملی۔ یقیناً
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیصلے اللہ ہی جانتا ہے، اور اورنگ آباد میں جن حضرات نے مجلس کی مخالفت کی وہ عوام میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اورنگ آباد کی سرزمین پر جو وہاں کے غیور عوام ہیں وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ میں اورنگ آباد شہر کے تمام مجلس کے ذمہ داروں کو بھی اپنا پیغام بھیجایا ہوں، اور ان سے بھی یہ درخواست اور اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور ہم کو نہ صرف اورنگ آباد کے اسمبلی حلقے جات بلکہ مہاراشٹرا میں جو مجلس کے 2 رکنی اسمبلی ہیں، مالیگاؤں اور دھولیا میں بھی، اور اس سے ہٹ کر بھی جو مختلف اسمبلی حلقے جات میں انشاءاللہ ہمارے امیدوار مجلس کے کھڑا کیے جائیں گے، ہم کو ابھی سے اپنے کام میں تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ حیدرآباد سے بھی، مرکز سے بھی یہاں سے ٹیمیں بنائی جائیں گی جو مہاراشٹرا میں جا کر مجلس کے امیدواروں کے انتخابی مہم میں حصہ لیں گے، اور اکتوبر میں شاید الیکشن ہوگا، تو اس لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مہاراشٹرا میں بھی مجلس اتحاد المسلمین اب کی بار ایک نئی تاریخ وہاں پر رقم کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑی سخت انتخابی مہم میں ہم کو تمام کو محنت کرنا پڑا، اور گرمی بڑی شدت کی تھی، اور اس سے زیادہ میڈیا کے لوگ بڑے خوش تھے کہ کالا آزاد کے امیدوار بی جے پی سے آئی ہے، تو ان تمام کو لگ رہا تھا کہ ایک عجیب و غریب ان کو لگ رہا تھا کیا خوش فہمی کا شکار سے نہیں معلوم، مگر خیر جتنے میڈیا میں اعلی ذات کے لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ انہی کو اختیار ہے حکمرانی کرنے کا، انہی کو خدا نے یہ اختیار دیا کہ وہی ہر چیز میں کامیاب ہوں گے، مگر میں حیدرآباد کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نفرت کو شکست دی اور محبت کو کامیاب کیا، اور انشاءاللہ تعالی جو ذمہ داری 5ویں مرتبہ مجھے اللہ کی طرف سے حیدرآباد کی عوام نے مجھے دی ہے، میں پوری کوشش کروں گا اس ذمہ داری کو پہلے سے زیادہ محنت کر کے اچھی طریقے سے اس کو نبھا سکوں۔ آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مہاراشٹرا میں ایک بھی مسلم ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے، کرناٹکا میں نہیں ہے، دلی میں نہیں ہے، راجستھان میں نہیں ہے، مدھیہ پردیش میں نہیں ہے، چھتیس گڑھ میں نہیں ہے، ایسے کئی ریاستیں ہیں، ہریانہ میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، تو جہاں سے مسلم اقلیت کے لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اس بات پر بھی ہم کو اور آپ کو اور اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو غور کرنا پڑے گا کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت ہے، اور اگر بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں ان کی نمائندگی صرف 4% ہوگی تو کیا یہ شراکت داری کی جمہوریت کی کامیابی ہوگی کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام نے ایک فیصلہ دیا، بھارت کی عوام نے، ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں، مگر جو 400 پار بول رہے تھے وہ ہچکیاں لے لے کر 240 پہ رک گئے، تو جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے 400 پار کر دیں گے، فلاں پار کر دیں گے، تو ایک عوام نے ایک سبق سکھایا ہے کہ جو لوگ غرور اہنکار کا شکار ہو جاتے ہیں، بھارت کی عوام اس کو برداشت نہیں کرتی ہے،